بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محل کے دروازے پر دلیپ سنگھ اور زبیر کو 19 برس کا ایک نوجوان ملا۔ اس نے دلیپ سنگھ کو دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیا یہ سچ ہے کہ ابا جان کا جہاز جدہ نہیں پہنچا ہے؟ دلیپ سنگھ نے ہاتھ بڑھا کر اسے گلے لگا لیا اور کہا، خالد، میں ہر شہر اور ہر بندرگاہ میں انہیں تلاش کر چکا ہوں، لیکن ان کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ خالد نے کہا، میں ابھی بندرگاہ سے ہو کر آیا ہوں۔ عرب کے چند جہاز ران بتاتے ہیں کہ ان کا جہاز سندھ کے ساحل کے قریب غرق ہو چکا ہے۔ آپ دیبل کے حاکم سے ملتے، شاید کوئی سراغ مل جاتا۔ دلیپ سنگھ نے جواب دیا، سندھ کا راجا اور اس کے اہلکار بہت مغرور ہیں۔ مجھے ڈر تھا کہ دیبل کا سردار مجھے کوئی تسلی بخش جواب نہ دے گا، اس لیے میں نے خود وہاں جانے کے بجائے مکران کے مسلمان گورنر سے کہا تھا کہ وہ اپنا ایلچی بھیج کر معلوم کریں۔ دمشق میں آپ کے خلیفہ اور بصرہ میں حجاج بن یوسف سے ملنے کے بعد میں واپسی پر پھر مکران کے حاکم سے ملا تھا۔ سندھ سے ان کا ایلچی واپس آ چکا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ دیبل کے حاکم نے اس جہاز کے متعلق لا علمی ظاہر کی ہے۔ خالد نے کہا، میں بندرگاہ سے سیدھا اس طرف آیا ہوں۔ کیا آپ ہمارے گھروں میں یہ خبر پہنچا چکے ہیں؟ نہیں، ہم ابھی وہاں نہیں گئے۔ میں انہیں مہمان خانے میں ٹھہرا کر تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ خالد زبیر کی طرف متوجہ ہوا، آپ کی مہمان نوازی ہمارا حق ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں، کم از کم عورتوں اور بچوں کو تسلی دینے کے لیے تو۔ زبیر نے کہا، چلو دلیپ سنگھ۔ اس نے جواب دیا، اگر مناسب خیال کریں تو آپ خالد کے ساتھ ہوئیں، میں اتنی دیر میں آپ کے ساتھیوں کو ٹھہرانے کا انتظام کراؤں۔ زبیر خالد کے ساتھ چل دیا۔ راستے میں اس نے پوچھا، تم ابو الحسن کے بیٹے ہو؟ ہاں، لیکن آپ کو کس نے بتایا؟ میں تمام راستے دلیپ سنگھ سے تم لوگوں کے متعلق پوچھتا آیا ہوں۔ اس کی باتوں سے تمہاری جو تصویر میرے ذہن میں تھی، تم اس سے مختلف نہیں ہو۔ جس صبر اور سکون کے ساتھ تم نے یہ المناک خبر سنی ہے، میں اس سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ تم سچ مچ خالد ہو۔ خالد نے اپنے ہونٹوں پر ایک مغموم مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، جب ابا جان حج کے لیے رخصت ہو رہے تھے تو میں نے بھی ساتھ جانے کے لیے اصرار کیا تھا۔ امی کی علالت کی وجہ سے انہوں نے مجھے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا۔ میں اس وقت پہلی بار رویا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر انہیں بہت دکھ ہوا تھا۔ انہوں نے کہا تھا، بیٹا خالد، رویا نہیں کرتے۔ میں نے تمہیں اس مجاہد اعظم کا نام دیا جو زخموں سے چور چور ہونے کے باوجود اف تک نہ کرتا تھا۔ شہر کے ایک کونے پر ایک ندی کے پاس عرب تاجروں کے مکانات تھے۔ ندی کے دونوں کنارے پر ناریل کے سرسبز درخت کھڑے تھے۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد خالد نے پتھر کی ایک چار دیواری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، چار دیواری کے اندر کیلوں اور ناریل کے درختوں کا ایک گنجان باغیچہ تھا۔ پتھر کے چھوٹے سے مکان کے سامنے ایک چبوترے پر بانس کا چھپر تھا جسے ایک سرسبز بیل نے ڈھانپ رکھا تھا۔ ہوا بند ہونے کی وجہ سے فضا میں حرارت بڑھ رہی تھی۔ زبیر کو پسینے میں شرابور دیکھ کر خالد نے اسے مکان کے اندر لے جانے کے بجائے اس چبوترے پر بٹھانا مناسب خیال کیا۔ زبیر بیت کے مونڈے پر بیٹھ گیا۔ خالد کے اشارے سے ایک سیاہ فام لڑکا پنکھے سے اسے ہوا دینے لگا۔ سیاہ فام لڑکا پنکھا ہلانے میں ایک طرح کی مسرت محسوس کر رہا تھا۔ لیکن زبیر نے خالد سے کہا، ہمیں اس گرمی میں اسے تکلیف نہیں دینا چاہیے، اسے کہو آرام کرے۔ سیاہ فام لڑکے نے عربی میں جواب دیا، آپ ہمارے مہمان ہیں، مجھے خدمت کے حق سے محروم نہ کیجیے۔
زبیر نے کہا وہ تم عربی جانتے ہو؟ لڑکے کے بجائے خالد نے جواب دیا یہ بچپن سے ہمارے ساتھ رہتا ہے، اسے ہمارے ابا جان نے پالا تھا۔ لڑکے نے مزید تعارف کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے کہا اور میں مسلمان ہوں، میرا نام علی ہے۔ خالد نے سرندیب کی زبان میں کچھ کہا اور علی پنکھ رکھ کر بھاگتا ہوا پاس ہی ایک ناریل کے اونچے درخت پر رکھ کر چند ناریل توڑ لایا۔ ناریل کا پانی پینے کے بعد زبیر خالد سے کچھ دیر باتیں کرتا رہا۔ اپنے باپ کی المناک انجام کی خبر کے باوجود خالد عربوں کی روایتی مہمان نوازی کا ثبوت دینے کے لیے زبیر کی ہر بات میں دلچسپی لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ تاہم زبیر نے کئی بار محسوس کیا کہ اس کے ہونٹوں پر ایک غمگین مسکراہٹ آہوں اور سسکیوں سے کہیں زیادہ جگر دوز تھی۔ باتیں کرتے کرتے خالد نے کئی بار کی پھاٹک کی طرف اٹھ کر دیکھنے کے بعد علی سے پوچھا، علی ناہید ابھی نہیں آئی؟ جاؤ اسے بلاؤ۔ علی اٹھ کر باہر چلا گیا۔ خالد نے زبیر سے کہا، مہارانی اور راجا کی بیٹی کو میری بہن سے بہت محبت ہے، آج صبح وہ خود یہاں آ کر اسے اپنے ساتھ لے گئی تھیں، اسے یہ خبر سن کر بہت صدمہ ہوگا، وہ ابھی تک امی کی قبر پر ہر روز جایا کرتی ہے اور اب یہاں تک کہہ کر ایک ٹھنڈی آہ بھر کر خاموش ہو گیا۔ زبیر نے مغموم لہجے میں پوچھا، آپ کی والدہ کب فوت ہوئی ہیں؟ انہیں فوت ہوئے 2 مہینے ہو چکے ہیں، ابا کے حج پر جانے کے بعد وہ 6 مہینے موسمی بخار میں مبتلا رہیں، لیکن ان کی موت کا باعث ابا جان کا لاپتہ ہونا تھا۔ وہ صبح اور شام مکان کی چھت پر چڑھ کر سمندر کی طرف دیکھا کرتی تھیں، جب دور سے کوئی جہاز نظر آتا تو ان کے چہرے پر رونق آ جاتی۔ وہ مجھے خبر لانے کے لیے بندرگاہ کی طرف بھیجتی اور جب میں مایوس لوٹتا تو وہ دور سے میری شکل دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں آنکھیں پترا جاتی۔ زندگی کی آخری شام، ان میں زینے پر پاؤں رکھنے کی ہمت نہ تھی۔ ان کے اصرار پر ہم نے ان کی چارپائی چھت پر لے گئے۔ وہ تکیے کا سہارا لے کر دیر تک سمندر کی طرف ٹٹکی باندھ کر دیکھتی۔ بدقسمتی سے ہمیں اس دن کوئی جہاز بھی دکھائی نہ دیا۔ میں نماز مغرب کی اذان سن کر نیچے اترا اور یہاں سے نزدیک ہی ایک مسجد میں چلا گیا۔ جب واپس آیا تو وہ اپنی آخری سانسیں لے چکی تھی۔ ان کی آنکھیں کھلی تھیں، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ دور افق پر کسی جہاز کو دیکھ رہی ہیں۔ ناہید نے مجھے بتایا ان کے آخری الفاظ یہ تھے، ناہید تمہارے ابا جان آئیں گے اور ضرور آئیں گے، وہ بے وفا نہیں، میں بے وفا ہوں جو ان کا انتظار نہ کر سکی۔ زبیر نے اپنی 22 سالہ زندگی میں تیروں اور نیزوں کو سوا کچھ نہ دیکھا تھا۔ وہ ایک نڈر ملاح تھا، فقط طوفانوں سے کھیلنا جانتا تھا۔ اس کی زبان میٹھے اور شیریں الفاظ سے نہ آشنا تھی۔ خالد کی باتوں سے بے حد متاثر ہونے کے باوجود وہ تسلی اور تشفی کے لیے موزوں الفاظ تلاش نہ کر سکا۔ وہ صرف اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا، خالد مجھے ان کے حسرت ناک انجام کا بہت دکھ ہے، کاش میں تمہارے حصے کا بوجھ اٹھا سکتا۔ علی بھاگتا ہوا واپس آیا اور کہنے لگا وہ آ رہی ہیں۔ زبیر کی نگاہیں نادانستہ باہر کے دروازے پر مرکوز ہو گئیں۔ ناہید آئی اور دور سے اپنے بھائی کے ساتھ ایک اجنبی کو دیکھ کر جھکی رکی اور چہرے پر نقاب ڈال لیا۔ ایک لمحہ کے توقف کے بعد وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی آگے بڑھی۔ زبیر کو ایک دلگداز آواز سنائی دی، کیا یہ سچ ہے کہ ابا جان؟ فقرے کا آخری حصہ ہچکیوں میں تبدیل ہو کر رہ گیا۔ زبیر نسوانی حسن وقار کی غیر فانی جھلک دیکھ چکا تھا۔ اس کی نگاہیں اس کے لیے تیار نہ تھیں اور بیشتر اس کے کہ ناہید کا چہرہ نقاب میں چھپتا اس کی نگاہوں کا رخ بدل چکا تھا۔ وہ سامنے دیکھنے کے بجائے نیچے دیکھ رہا تھا۔ زبیر میں غائب درجہ کی حیا
والدین اور ماحول کی تربیت کا نتیجہ تھی۔ اس کے علاوہ اس کے کردار کی سب سے بڑی خوبی حد درجہ خود اعتمادی تھی۔ وہ لڑکپن میں اپنے باپ کے ساتھ دور دراز کے ممالک کا چکر لگا چکا تھا۔ اوائل شباب میں سے ایک تجربہ کار جہاز ران مانا جاتا تھا۔ وہ دور دراز کے ممالک میں غیر اقوام کی ان کی شوخ و طرار لڑکیوں کو دیکھ چکا تھا جو متاثر ہونے والی نگاہوں کی تلاش میں پھرتی ہیں۔ شام اور فلسطین میں بے شمار بے باک نگاہیں اس کے مردانہ حسن کا اعتراف کر چکی تھیں، لیکن اس دور کے عام نوجوانوں کی طرح وہ نگاہیں نیچے رکھنے کا عادی تھا۔ زبیر جہاز پر سفر کے دوران دلیپ سنگھ سے ہر عرب بچے کے متعلق سوالات پوچھ کر اپنے ذہن میں ان کی خیالی تصویریں بنا چکا تھا۔ دلیپ سنگھ سے ابوالحسن اور اس کے بچوں کے متعلق وہ جو کچھ سن چکا تھا، اس سے اس کا اندازہ یہ تھا کہ ابوالحسن کے بچے شکل و شبات اور عادات و اطوار میں باقی تمام بچوں سے مختلف ہوں گے۔ یہ اس کی دلچسپی کی پہلی وجہ تھی۔ پھر خالد کی زبانی جو کچھ اس نے سنا، اس کی دلچسپی میں مزید بھی اضافہ ہو گیا۔ اس کے بعد جب علی ناہید کو بلانے لے گیا تو سابقہ دلچسپی کے ساتھ ایک ہلکی سی خلش کا بھی اضافہ ہو گیا، لیکن اس کی دلچسپی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ اس کی قوم کی ایک ستم رسیدہ لڑکی تھی۔ ناہید نے پھر کہا، مجھے آپ جواب دیجئے، کیا یہ سچ ہے؟ آپ مجھ سے کیا چھپانا چاہتے ہیں؟ میں سن چکی ہوں۔ خالد نے اٹھ کر آگے بڑھتے ہوئے جواب دیا، ناہید، تقدیر کے سامنے کسی کا بس نہیں چلتا۔ زبیر نے اسے تسلی دینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، مجھے افسوس ہے، میں آپ کے ساتھ کوئی خوشی کی خبر نہیں لا سکا۔ ناہید کوئی اور بات کیے بغیر مکان کی طرف چل دی اور چند قدم آہستہ آہستہ اٹھانے کے بعد بھاگ کر ایک کمرے میں داخل ہو گئی۔ خالد ایک لمحہ کے لیے تذ بذز کی حالت میں کھڑا رہا، بالآخر زبیر کی طرف دیکھ کر بولا، میں ابھی آتا ہوں۔ خالد بھاگ کر ناہید کے کمرے میں داخل ہوا۔ ناہید بستر پر منہ کے بل پڑی ہچکیاں بھر رہی تھی۔ خالد نے پیار سے اس کا بازو پکڑ کر سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ناہید، صبر سے کام لو۔ علی زبیر کے پاس تھوڑی دیر بے حس و حرکت کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا کمرے کے دروازے تک پہنچا۔ ناہید کی آہیں سن کر اسے زمین کی ہر شے اداس اور غمگین نظر آ رہی تھی۔ وہ سہمتا اور جھجکتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور ڈرتے ڈرتے خالد کے بازو کو چھو کر بولا، آپا، ناہید کیوں رو رہی ہے؟ خالد نے اس کی ڈبڈباتی ہوئی آنکھیں دیکھ کر پیار سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، علی، ابا جان اب واپس نہیں آئیں گے۔ کمسن بچوں کے منہ سے ایک جگر دوست چیخ نکلی، نہیں نہیں، یہ نہ کہیے، وہ ضرور آئیں گے۔ خالد نے کہا، یہ دلیپ سنگھ کے ساتھ آئے ہیں، ان کا جہاز شاید غرق ہو چکا ہے۔ علی کی آنکھوں سے آنسوں کے چشمے پھوٹ نکلے، وہ ہونٹ بھینچ بھینچ کر چیخوں کو ضبط کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کسی ایسی جگہ جانا چاہتا تھا جہاں اس کی آواز سننے والا کوئی نہ ہو، لیکن باہر نکلتے ہی اس نے پڑوس کے بہت سے لوگ اپنے ارد گرد جمع کر لیے۔ تھوڑی دیر میں اربوں کے تمام بچے، عورتیں، مرد خالد کے مکان کے صحن میں جمع ہو گئے۔ لوگوں کا شور و غوغا سن کر خالد باہر نکلا اور بیک وقت کئی زبانیں اس سے مختلف سوالات پوچھنے لگی۔ طلحہ نے آگے بڑھ کر سب کو خاموش کیا۔ خالد سے پوچھا، کیا جہاز کے غرق ہونے کی خبر درست ہے؟